اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پیارے دوستو، اسلامک ورڈ چینل کو سبسکرائب کریں اور پسند آنے کی صورت میں اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ سلطان محمد فاتح کے متعلق ہے، جن کو سلطان محمد ثانی کا لقب بھی دیا جاتا ہے۔ انہی کے متعلق آپ کو بتائیں گے۔ چنانچہ سلطنت عثمانیہ کے ساتویں سلطان سلطان محمد الفاتح یا سلطان محمد الثانی تھے۔ انہوں نے محض 21 سال کی عمر میں قسطنطنیہ موجودہ استنبول فتح کر کے عیسائیوں کی بازنطینی سلطنت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا۔ اس عظیم الشان فتح کے بعد انہوں نے اپنے خطابات میں کیسر کا اضافہ کیا۔ انہیں محمد الفاتح یا سلطان الفاتح کے القابات سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ دراصل ان کا اصل نام سلطان محمد الثانی ہے، لیکن چونکہ انہوں نے بہت ساری فتوحات کو حاصل کیا، اس وجہ سے محمد الفاتح یا سلطان الفاتح کے القابات سے بھی ان کو یاد کیا جاتا ہے۔ سلطان محمد ثانی الفاتح نے مسیحیوں کے اس عظیم مرکز اور بازنطینی سلطنت کے اس مستحکم قلعے کو فتح کر کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش کو پورا کر دکھایا۔ چونکہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں فتح قسطنطنیہ کی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے اس کے فاتحین کو جنت کی بشارت دی تھی۔ قسطنطنیہ فتح کر کے محمد ثانی نے اسلام کی نامور ہستیوں میں ایک ممتاز شخصیت کی حیثیت اختیار کر لی۔ قسطنطنیہ فتح ہوا اور زمانے نے دیکھا کہ بازنطینی سلطنت کے 1000 سالہ غرور اور تکبر کے بت اوندے پڑے رہ گئے، اور قسطنطنیہ کی فصیل کے نیچے حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقبرے پر ہلالی پرچم کا سایہ ہے۔ قسطنطنیہ کی تسخیر عالم اسلام کے لیے مسلمانوں کی جرأت و شجاعت کی یادگار ہے۔ سلطان محمد الفاتح نے اینز، گلاتا اور کیفے کے علاقے عثمانی سلطنت میں شامل کیے، جبکہ محاصرہ بلغراد میں بھی حصہ لیا، جہاں وہ شدید زخمی ہوئے۔ 1458 عیسوی میں انہوں نے موریہ کا بیشتر حصہ اور ایک سال بعد سربیا فتح کر لیا۔ 1461 عیسوی میں اماثر اور اسفندیار عثمانی سلطنت میں شامل ہوئے۔ انہوں نے یونانی سلطنت تربزون کا خاتمہ کیا اور 1462 عیسوی میں رومانیہ اور مدیلی بھی سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیے۔ آپ کے ابتدائی حالات کی طرف نظر کریں تو سلطان محمد ثانی 30 مارچ 1432 کو ادرنہ میں پیدا ہوئے، جو اس وقت سلطنت عثمانیہ کا دارالحکومت تھا۔ ان کے والد سلطان مراد ثانی اور والدہ ہما خاتون تھیں۔ 11 سال کی عمر میں سلطان محمد ثانی کو اماسیہ بھیج دیا گیا، جہاں انہوں نے حکومت سنبھالنے کی تربیت حاصل کی۔ اگست 1444 میں مراد ثانی اناطولیہ میں امارت کرمان کے ساتھ امن معاہدے کے بعد 12 سالہ محمد ثانی کے حق میں سلطنت سے دستبردار ہو گئے۔ اپنے پہلے بادشاہت کے دوران میں جنگ ورنا کے خدشات کے پیش نظر سلطان محمد ثانی نے اپنے والد مراد ثانی سے تخت سنبھالنے کا مطالبہ کیا، لیکن انہوں نے زاہدانہ زندگی کو ترجیح دیتے ہوئے اس سے انکار کر دیا، جس پر محمد ثانی نے انہیں ایک خط لکھا جس میں درج تھا کہ اگر آپ سلطان ہیں تو آئیے اور فوج کی کمان سنبھالیے، لیکن اگر میں سلطان ہوں تو میں آپ کو حکم دیتا ہوں کہ میری فوج کی قیادت سنبھالیں۔ اس خط کے بعد سلطان مراد نے 1444 عیسوی میں جنگ ورنا میں عثمانی افواج کی قیادت کی۔ 1451 میں اپنے والد مراد ثانی کی وفات پر محمد ثانی نے دوسری مرتبہ تخت سنبھالا اور 2 سال بعد ہی محاصرہ قسطنطنیہ میں کامیابی حاصل کر کے بازنطینی سلطنت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا۔ اس فتح کے بعد سلطنت موریہ کو فتح کیا اور بازنطینی حکومت کی آخری نشانی بھی 1461 عیسوی میں ختم کر دی گئی۔ قسطنطنیہ کی فتح نے سلطنت عثمانیہ کو دنیا بھر میں شاندار عظمت اور عزت عطا کی، اور عثمانی پہلی بار ایک بھرپور قوت کے طور پر ابھرے۔ فتح قسطنطنیہ کے بعد محمد ثانی نے اپنے لیے کیسر روم کا خطاب چنا۔ فتح قسطنطنیہ کو خوشخبری ایک حدیث میں بیان کی گئی تھی، جس میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ضرور قسطنطنیہ کو فتح کرو گے۔
وہ فاتح بھی کیا کمال فاتح ہوگا اور وہ فوج بھی کیا کمال فوج ہوگی۔ قسطنطنیہ کی فتح کے بعد محمد ثانی کو اپنی توجہ اناطولیہ پر مرکوز کرنے کی مہلت مل گئی۔ محمد ثانی اناطولیہ میں قائم ترک ریاستوں اور شمال مشرقی اناطولیہ کی مسیحی سلطنت تربزون کا خاتمہ کر کے ایشیائے کوچک کو ایک سیاسی وحدت میں تبدیل کرنا چاہتا تھا۔ اناطولیہ کو مکمل فتح کرنے کی صورت میں ہی وہ یورپ میں مزید فتوحات حاصل کر سکتا تھا۔ اناطولیہ اور قسطنطنیہ کی فتوحات اور اسے اپنا دارالحکومت قرار دینے کے بعد محمد ثانی نے یورپ میں پیش قدمی کی۔ وہ سابق رومی سلطنت کو سلطنت عثمانیہ کے پرچم تلے لانا چاہتا تھا، جس کے لیے اس نے 1480 میں اٹلی پر حملہ کیا، جس کا مقصد روم پر حملہ کر کے 751 کے بعد پہلی مرتبہ رومی سلطنت کو دوبارہ یکجا کرنا تھا، اور پہلے مرحلے میں اس نے 1480 میں اوٹرانٹو فتح کر لیا۔ لیکن 1443 اور 1468 کے بعد 1480 میں تیسری مرتبہ البانیہ میں اسکندر بیگ کی بغاوت نے افواج کے رابطے کو منقطع کر دیا، جس کی بدولت کیسٹس چہارم نے ایک زبردست فوج لے کر 1481 میں اوٹرانٹو کو مسلمانوں سے چھین لیا۔ دوسری جانب محمد ثانی نے بلقان کی تمام چھوٹی ریاستوں کو فتح کر لیا اور مشرقی یورپ میں بلغراد تک پہنچ گیا، جہاں 1456 میں بلغراد کا محاصرہ کیا، لیکن جون ہونیاڈے کے خلاف کامیاب نہ ہو سکے۔ 1462 میں اس کا افلاک شہزادہ ویلڈرسوم ڈریکولا سے بھی تصادم ہوا۔ 1475 میں عثمانیوں کو جنگ ویسلوئی میں مالدوا کے اسٹیفن اعظم کے ہاتھوں شکست ہوئی۔ چند شکستوں کے باوجود سلطان محمد فاتح کے دور میں عثمانی سلطنت کا رقبہ کافی وسیع ہو گیا۔ علم و ہنر کی سرپرستی محمد ثانی فاتح اعظم کے ساتھ ساتھ علم و ہنر کا بھی سرپرست تھا۔ اس نے قسطنطنیہ کی فتح کے بعد اٹلی کے مصوروں اور یونانی دانشوروں کو اپنے دربار کا حصہ بنایا، اور مسلم سائنسدان اور ہنر مند بھی اس کے دربار سے وابستہ تھے۔ اس نے قسطنطنیہ میں ایک جامعہ قائم کیا اور فاتح مسجد سمیت کئی مساجد، نہریں اور سرائے تعمیر کروائے۔ محمد ثانی کا دور رواداری اور برداشت کا دور سمجھا جاتا تھا، جس میں اس نے مفتوح بازنطینیوں کے ساتھ نیک سلوک کیا، جو قرون وسطیٰ کے یورپیوں کے لیے حیران کن تھا۔ محمد ثانی کے دور میں حکومت میں سلطنت کے مسیحیوں اور یہودیوں کے ساتھ مثالی سلوک کیا جاتا تھا، اور انہیں ہر قسم کی خود مختاری حاصل تھی۔ سلطان محمد فاتح 3 مئی 1481 کو انتقال کر گئے۔ ان کا مزار استنبول میں فاتح مسجد کے برابر ہے۔ آبنائے بافروز پر قائم کیے جانے والے دوسرے پل کو انہی کے نام پر سلطان محمد فاتح پل کا نام دیا گیا ہے۔ آپ کی شخصیت صرف اپنی فتوحات کی وجہ سے مشہور نہیں، بلکہ انتظام سلطنت اور حیرت انگیز قابلیت کے باعث بھی شہرہ رکھتے تھے۔ آپ نے پہلی مرتبہ سلطنت عثمانیہ کے لیے باقاعدہ قوانین مرتب کیے۔ آپ کے بعد سلطان محمد کا بیٹا بایزید ثانی تخت نشین ہوا، جس نے 30 سال حکومت کی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب کائنات ایسے فاتحین ہمیں دوبارہ عطا فرمائے جن کے جھنڈے تلے ہم پھر سے بیت المقدس کو فتح کریں۔ آمین بجاہ سید العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔